بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 20A 20A، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ آپ آگے آ جائیں بیٹے، آپ پیچھے چلے جائیں، انکل کو بٹھا دو گے، جزاک اللہ۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے گرامر کے اندر صرف صغیر اور پھر نکات تعلیم۔ الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ نے 232 الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 41,111 مرتبہ آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ قرآن مجید میں کل الفاظ 78,000 ہیں، اور پہلے لیسن میں 20 گھنٹے کے ہم نے 41,111 الفاظ کا ٹارگٹ ہوتا ہے الحمدللہ، جو کہ آپ نے اچیو کر لیا۔ یہ 20واں لیسن ہے، اس میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ نے یہ کورس تو مکمل کر لیا، تو تھوڑی سے جو ہے نا اس کی مثال دیں گے۔ پہلی قرآن مجید سورہ البقرہ کی 5 آیات، اس کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا اس کو سیکھا ہے، کیا واقعی 50% سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ آیت الکرسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ واقعی آپ نے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہم لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان الفاظ کو پہچانیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کے اندر، اور ان کے معنی میں بڑے بڑے تفسیر لکھنے والوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الف لام میم، ہا میم، یا سین، عین سین کاف، اور اس طرح اور جو دوسرے حروف مقطعات قرآن پاک میں ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بتلایا، یہ قیامت والے دن ہی جو ہے نا اس کا پتہ چلے گا۔ تو لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں بتا دی، تو ہمیں اس میں جو ہے نا مزید تحقیق کی گنجائش چھوڑ دینی چاہیے، ختم کر دینی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی مرضی تحقیق کر لیں۔ آئے دیکھیں اگلی آیت، ذالکہ، جو انڈر لائن ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ لفظ پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ ذالکہ، یہ پڑھ لیا آپ نے، الکتاب، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، لا بھی میں نے نہیں، آپ نے وہ بھی پڑھ لیا، ریبہ، آگے پڑھتے ہیں اس کو، فیہ، اس میں، ہدن، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہدایت، اور للمتقین میں لی جو ہے لیے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، ایک پہلی آیت تو حروف مقطعات کی ہوگی، اور دوسرے میں آپ دیکھیں ایک تو ریبہ اور متقین، یہ دو الفاظ ہیں دوسری آیت میں جو آپ نے نہیں ابھی پڑھے۔ اب ہم باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بلیو رنگ کے اندر، نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا، ورنہ آپ 19 لیسن میں جو براؤن رنگ کے ہیں نا، براؤن رنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ریڈ کیل ہے، وہ جو ہے نا آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ذالکہ، یہ الکتاب، کتاب، لا میں نے نہیں، ریبہ، شک، ریبہ کا لفظ آپ نے نہیں پڑھا، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت، لی، لیے، متقین، متقین کے لیے۔
اگلی آیت دیکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مما یہ آپ نے پہلے پڑھا، الذین جو لوگ، اور بالغیب میں بھی ساتھ بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، اور ویقیمو واو آپ نے پڑھا لفظ، الصلاۃ بھی آپ نے پڑھ لیا، الصلاۃ خیر من النوم آپ نے پڑھا تھا، صلاۃ میں نماز، اور ومما اور سے جو، رزقناہم، رزقنا آپ نے نہیں پڑھا لیکن ہوا ہم آپ نے پڑھا، وہ سب انہیں۔ اب ہم باقی نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غائب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ تو یہ اگر یقیمو اگر دیکھیں فعل مضارع ہے، یقیمو یقیمونا، تقیمو اقیمو، تقیمونا نقیمو، یہ فعل مضارع میں ہے، تو یہ یہاں پہ فعل مضارع اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، مما اور سے جو، رزق یعنی ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو آپ نے پڑھ لیا، انزل نازل کیا گیا، وما اور جو یہ بھی آپ نے پڑھ، الیک آپ کی طرف پڑھ لیا، وما اور جو یہ بھی انزل نازل کیا گیا، یہ اوپر اسی میں آیت میں دوسری دفعہ آ گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ یعنی وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک وہی لوگ، اللہ پر، ہدن ہدایت، من سے ربہم اپنے رب، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ، ہم پڑھ لیا وہ، المفلحون کامیاب ہے۔ اس آیت میں صرف مفلحون ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے نہیں پڑھا، اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا۔ ابھی بامحاورہ ترجمہ کرنے میں دشواری تو ہوگی، لیکن جو آپ پڑھتے جائیں گے، دہراتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو میمورائز ہوتا جائے گا اور یہ آسانی بھی ہوتی جائے گی آپ کو۔ آگے ہم آیت کرسی کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ ہمارے کورس میں ہے۔ اللہ لا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا ہوا، توڑ کے پڑھیں گے تو الحی القیوم، ملا کے پڑھیں گے تو هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے کون کون سے لفظ آپ پڑھ چکے۔ اللہ پڑھ چکے، لا میں نے نہیں، الہ معبود یہ بھی پڑھ چکے، الا سوائے مگر یہ بھی آپ پڑھ چکے، ہوا وہ، الحی زندہ یہ نہیں پڑھا ابھی آپ نے، اور لیکن یہ آپ کا اردو میں اب اکثر آپ نے اس کو پڑھا ہو، حی، اور قیوم تھامنے والا، قائم رہنے والا، یہ بھی آپ نے، یہ اردو میں مستعمل ہے، حی القیوم بڑا عام لفظ ہے۔ ہاں، تاخذو یہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، آتی ہے، لا نہ ہو اسے، لا تاخذو نہ اسے آتی ہے، سنتن اونگ، اونگ بھی نہیں آتی ہے اللہ، سونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ایسے کر کے ہونا بھی بڑی دور، ایسے بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں جب، ولا نوم اور نہ نوم نیند۔ آپ دیکھ لیں اس میں 1 2 3 اور 4 لفظ ایسے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے، باقی سارے آپ نے پڑھے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ لہو اسی کا ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، من کون ہے، ذا الذی وہ جو،
یشفع سفارش کرے اندہ اس کے پاس الا مگر باذنہ اس کی اجازت سے۔ اللہ کے پاس جو سفارش کریں گے، جن کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جانتا ہے ما جو بین ان کے، ایدیہم ایدی سامنے، ہم ان کے سامنے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے بشیء کسی چیز کا، من سے علم ہی اس کے علم، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے۔ یعلم ما بین ایدیہم کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے بشیء من علمہ الا بما شاء کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، سما لیا ہے اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتا اس کو حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین از جسٹ لائک ایک چھلا۔ پہلے آسمان سے آپ دیکھتے ہیں زمین ایک چھوٹے سے چھلے کی جو آپ کی چھوڑی میں پھیلا جاتا ہے، اس کے برابر اتنا نظر آتا ہے۔ ساری زمین جو ہے نا اتنی نظر آتی ہے، صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی سے۔ اور دوسرے آسمان سے پہلا آسمان اتنا نظر آتا ہے جتنا ایک چھلا، رنگ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ جب اوپر سے دیکھا جاتا ہے تو ایک رنگ نظر آتا ہے، اور پھر چوتھے سے تیسرا ایک رنگ، پھر پانچویں سے چوتھا ایک، پھر چھٹے سے پانچواں ایک رنگ، ساتویں سے چھٹا ایک رنگ۔ زمین کدھر گئی؟ اس کے اوپر اللہ کی کرسی، عرش، عرش اللہ کا، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر کرسی ہے۔ اس کرسی کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کرسی کے اوپر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں زمین کی کیا حیثیت، زمین کی کیا حیثیت، پوری زمین کی۔ اب اس چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس حدیث کو پڑھتے ہیں، تو پھر آپ جب دیکھتے ہیں نا، اس کو پڑھتے ہیں واسیہ کرسی ہو، سما لیا ہے اس کی کرسی نے السماوات 7 آسمانوں، 7 آسمان 7 زمین، والارض اور زمین کو، ولا یؤودہ نہیں تھکاتا اس کو حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم اور بلند مرتبہ عظمت والا شانوں والا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت، اس کی بڑائی انسان کے سوچنے کی حد سے بہت۔ دعائے قنوت جو ہے اس کے اندر ہے تو نہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے تو ہم یہی دعا یاد کی تھی، جب بڑے ہوئے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو یاد کرائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت دراصل اصل میں مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کو ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انا، بے شک ہم، بڑے پیارے معنی ہے اس میں، دعا ہے نا، نستعینو کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور ہم بخشش بھی چاہتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے، ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بکا، تجھ پر، تجھ پر کون؟ اللہ پر، ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں کس پر؟ علیک، تجھ پر ہے اللہ، ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں علیک، تیری، الخیر بہت اچھی، ونشکرک اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، ونخلع اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترک اور ہم چھوڑتے ہیں، من یفجرک جو تیرے نافرمان ہے۔ اللہم، اے اللہ، ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، والک اور تیرے ہی لیے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، وإلیک اور تیری طرف نسعی ہم کوشش کرتے ہیں، ونفد اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، نماز میں خدمت میں پیش ہو رہا تھا نا اللہ تعالیٰ، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ونرجو اور ہم امیدوار ہیں رحمتک تیری رحمت کے، ونخشی اور ہم ڈرتے ہیں کس سے؟ عذابک تیرے عذاب سے، انا بے شک عذابک تیرا عذاب، بالکفار ملحق کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ زندگی میں شاید کبھی آپ نے اس کے ترجمے کا غور نہیں کیا ہوگا، کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ وطروں میں پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں، اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں اس میں سے۔ اللہم انا نستعینک، استغفر نہیں آتا پہلی لائن، یہ آپ نے نہیں پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بخش دے، استغفر، تو وہ نستغفر کا ہمیں بخش دے اور ہمیں بخش دے چاہتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ ایمان لانا اور یہ اور ہم علیحدگی نہ اسی طرح نصلی نماز پڑھتے ہیں، نسجد تجھے سجدہ کرتے ہیں، نسعی ہم کوشش کرتے ہیں، نافد ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ونرجو ہم امیدوار ہیں رحمتک تیری رحمت کے، ونخشی ہم ڈرتے ہیں، بالکفار بھی تو آ گیا کو کے معنوں میں، یہاں کفار کافر، ملحق پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، تیرے نافرمانوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہاں بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری طرف کوشش کرتے ہیں، ہم حاضری دیتے ہیں 5 وقت مسجد میں، تیرے گھر میں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ آپ جب قرآن مجید کے جو دوسرے صفحات ہیں نا، ان کی بھی جب اسی طرح مشق کریں گے نا آپ،
تو ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ الحمدللہ آپ نے واقعی قرآن مجید کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ اور پھر یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن واقعی آسان ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، سورۃ القمر میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد۔ آگے جب ہم دوسرا کورس QC2 شروع کریں گے، قرآن کورس انشاءاللہ وہ ہم 2025 میں شروع کریں گے۔ ابھی ایک یا 2 کورس اور پڑھائیں گے اس کو QC1 کے۔ ابھی ان دونوں کورسز کو ملا کے آپ تقریباً عربی کے 500 جملے بولنا سیکھ جائیں گے بغیر کسی ٹینشن کے۔ یہ کورس انشاءاللہ مزید دلچسپ ہوتا جائے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے آپ پر انشاءاللہ مزید کھلتے جائیں گے۔ بھولیے مت، ہر دفعہ آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما پڑھتے رہیں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، یہ دعا بھی مانتے رہیں۔ پاکٹ بک شیٹ اپنے پاس رکھیں۔ اب ہم لیتے ہیں بریک، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کا جو سبق ہے انشاءاللہ اس کو ایک نظر دیکھیں۔